موضوع ہے وہ واقعہ احراق الدار یعنی دروازہ جلانے کا واقعہ۔ یہ شیعہ سنی دونوں میں اختلافی مسئلہ ہے اور اس مسئلے کی وجہ سے دونوں مسالک میں غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں اور آپس میں دوریاں ہیں۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے مسلک کی محکم اور مستند کتابوں سے اس مسئلے پر روشنی ڈالیں کہ آیا ہمارے جو شیعہ بھائی ہیں انہیں کوئی غلط فہمی لاحق ہوئی ہے، وہ اہل سنت سے بغض اور اناد کے اندر یہ عقیدہ رکھتے ہیں، یا اس کی کوئی تفصیل ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ آپ کو میں حقیقت کے ساتھ ایک بات بتانا چاہتا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ ایک محقق وہ جب کسی چیز پر تحقیق کرتا ہے، ریسرچ کرتا ہے، تو وہ اپنے مسلک اور فرقے کو سائڈ پہ رکھ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں اپنے دماغ کو خالی الذہن ہو کر، ہر طرح کے تعصبات سے پرے ہٹ کر میں اس مسئلے کو جاننا چاہتا ہوں، اور یقین جانیے کہ یہی میرا طریقہ ہے۔ میں بھی اس مسئلے کے بارے میں پریشان تھا اور جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ کیا واقعہ کیا ہے۔ تھوڑی سی بات مزید آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ لوگ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ وہ کتابوں کو پڑھیں۔ وہ اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ اگر انہیں پتہ چل گیا کہ یہ واقعہ یا کوئی بھی واقعہ ان کے عقیدے کے برخلاف ہے، تو اس طرح تو وہ برسوں سے جو چیز مان رہے تھے وہ بت ٹوٹ جائے گا، پاش پاش ہو جائے گا، تو اس لیے ان کا عقیدہ خراب ہو جائے گا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عقل عطا کی ہے اور ہم صحیح غلط کا فیصلہ کر سکتے ہیں، اس لیے ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے۔ اور یہ میں خود اپنی زندگی کا آپ کو بتاؤں کہ اور بہت سارے ہمارے اہل سنت کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ وہ فوراً سے جو آپ کو کہہ دیتے ہیں نا یہ غلط ہے، موضوع ہے، من گڑت ہے، یہ ہوا ہی نہیں ہے۔ میں ویڈیو آپ کو بتاؤں گا، ہمارے ہاں جو اہل سنت اس بات کو کہتے ہیں کہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہے، یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ کیوں ایسا کہتے ہیں؟ میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ یہ تو بالکل نہیں ہو سکتا، حالانکہ میں نے اس پہ کوئی تحقیق نہیں کی ہوتی، میں نے اس پر کوئی کتاب نہیں پڑھی تھی، لیکن میں یہی بات کرتا تھا کہ یہ واقعہ نہیں ہوا ہے یا اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، صرف اس وجہ سے کہ اگر ہم کتاب پڑھیں گے اور ایسا نکل آیا کہ یہ واقعہ ہوا ہے تو ہم پھر کیا کہیں گے۔ اب یہ جو مکمل واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تشریف لائے اور انہوں نے حضرت سیدہ زہرا البتول علیہ السلام ان کو یہ دھمکایا کہ اگر یہ لوگ یعنی حضرت علی، امام علی علیہ السلام اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ یہ دوبارہ سے آپ کے گھر میں جمع ہوئے تو میں ان یحرق علیہم البیت، یا بعض روایات میں لأحرقن علیہم البیت، کہ ان کے اوپر گھر کو جلا دیا جائے، یعنی گھر کو جلا دیا جائے گا۔ یہ جو واقعہ ہے یہ تمام تفصیلات کے ساتھ جسے بیان کیا جاتا ہے، ہمارے شیعہ بھائی جو بیان کرتے ہیں، کیا وہ ہماری کتابوں میں ہے یا نہیں ہے؟ ابھی تک جو میری جو تحقیق ہے ہماری کتابوں میں، اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں، یہ اس تفصیل کے ساتھ نہیں ہے کہ وہ لات ماری تو اس سے وہ بچہ ساقط ہو گیا جن کا نام جو محسن تھے، اور اسی طرح وہ جس کی وجہ سے شہادت بھی واقع ہوئی اور گھر کو جلا دیا گیا، یہ جو آگے کے جو واقعات ہیں۔ لیکن یہاں تک کی جو بات ہے کہ جو گھر کے جلانے کی دھمکی دی گئی یا کہا گیا، یہ میں نے آپ کے سامنے مصنف ابن ابی شیبہ سے روایت پیش کر دی۔ اب اگر کوئی شخص یہاں تک کہ واقعے کو جھٹلاتا ہے تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ اسے ان کتابوں سے ہاتھ اٹھانا چاہیے۔ باقی آگے کی جو تفصیل ہے وہ تاریخ کی تیسرے درجے کی کتابوں میں یا دیگر کتابوں کے اندر موجود ہے، تاریخی کتابوں کے اندر موجود ہے، لیکن جو روایات کی کتابیں جیسے یہ مصنف ابن ابی شیبہ، یہ امام بخاری کے استاد ہیں، امام مسلم کے استاد ہیں، ابو بکر ابن ابی شیبہ اہل سنت والجماعت کے، اس میں جو روایت موجود ہے یعنی یہ روایات کی حدیث کی کتاب ہے تو یہ اتھینٹک ہے۔ اور پھر میں آپ کو مزے کی بات یہ بتاؤں کہ اہل سنت والجماعت میں وہ لوگ بھی جو اس واقعے کا انکار کرتے ہیں، محققین علماء کی بات کروں، یہ نہیں ہمارے ہاں پاکستان میں جو نئے قسم کے محققین پیدا ہوئے ہیں ان کی بات نہیں، جو عرب کے اندر موجود ہیں جنہوں نے اس پر کام کیا ہے، انہوں نے بھی اس واقعے کی تفصیلات کا تو انکار کیا ہے لیکن اس روایت کو جھٹلایا نہیں ہے، حتیٰ کہ شاہ ولی اللہ نے ازالۃ الخفا کے اندر بھی اس کو ذکر کیا ہے بشرط شیخین، اور یہ روایت بشرط شیخین ہے، یعنی جتنے بھی راوی اس روایت کے ہیں وہ مسلم اور بخاری کے راوی، لیکن اتنا جو واقعہ ہوا ہے اسے بھی جھٹلایا جاتا ہے۔ اور میں نے جب اس کو سرچ کیا یوٹیوب کے اوپر کہ عرب میں تو بہت سارے علماء ہیں کہ جو اس حدیث کو اس طرح سے جھٹلاتے ہیں، اچھا حدیث پڑھتے نہیں ہیں عوام کے سامنے، کتابوں میں ہمارے اکابرین نے کسی نے بھی اس حدیث کو نہیں جھٹلایا، یہ حدیث ہے ہی نہیں، سب نے لکھا ہے کہ یہ اسناد اس کی صحیح ہے، راوی اس کے ثقہ ہے، لیکن ابھی جو یوٹیوب کے اوپر ہے ماشاءاللہ وہ عوام کو یہ واقعہ بتاتے ہی نہیں ہے، اور پھر اگر کوئی ان سے پوچھ لیتا ہے تو کہتا ہے کہ نہیں یہ تو ہوا نہیں، یہ جھوٹ ہے، من گڑت ہے، فیبریکیٹڈ ہے۔ عرب کے جو علماء ان سے تو میں واقف تھا، جیسے عثمان الخمیس ہیں یا ولید اسماعیل، یوٹیوبر قسم کے مولوی ہیں، محمد علی السلابی جو ہے، لیکن اسی طرح حسن الحسینی جنہوں نے سیرت الموسوعۃ الحسن والحسین لکھی ہے اور ایک بڑا نام ہے، یہ جو لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بالکل من گڑت بات ہے اپنی گفتگو کے اندر، انٹرویوز کے اندر۔ لیکن ہمارے ہاں پاکستان میں جب میں نے یوٹیوب پر دیکھا تو ایسے لوگ موجود ہیں، میں کچھ ویڈیوز آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جو مجھے مل سکی ہیں تاکہ یہ بات آگے ہم اس کو سمجھ سکیں کہ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، کہ اس حدیث کے بارے میں ہی یا اس اتنا واقعہ جو ہوا ہے جو میں نے بیان کیا ہے، کہاں تک کا واقعہ کہ حضرت عمر تشریف لائے اور کہا کہ سیدہ کو اگر یہ دوبارہ آپ کے گھر آئے تو میں ان پر گھر کو جلا دوں گا، اور پھر سیدہ نے ان لوگوں کو منع کر دیا اور ان سے پوچھا کیا واقعی آپ اس طرح کریں گے؟ تو یہ جو واقعہ ہے مصنف ابن شیبہ کا، اسے ہی جو لوگ جھٹلاتے ہیں، اب سنیے گا، ان کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں نا کہ آخر یہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ حضرت عمر جو گئے تھے فاطمہ کے دروازے پہ، انہوں نے پھر جا کر آگ لے کے گئے تھے، اس کا بھی وہ یہ روایتیں کمزور ہیں، ہم نہیں مانتے ان روایتوں کو، مصنف ابن ابی شیبہ والی غلط روایتیں ہیں۔ اگر یہ روایتوں کو آپ صحیح مانیں گے تو سیدنا اس عمر کے بارے میں اگر یہ روایتیں سنی خود ہی پیش کریں گے تو پھر وہ کیا منہ دکھائیں گے؟ دیکھیں ایک چھوٹی سی بات کے اوپر اب یہ جو بات یہ کر رہے ہیں نا، اول تو انہوں نے کہا کہ یہ بالکل غلط ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے، یعنی آپ کون ہوتے ہیں اس طرح کی بات کرنے والے؟ یعنی آپ کوئی محدث ہیں،
اب اپنی طرف سے بات کر دیں گے کہ صحیح نہیں ہے. اس سوال کا جواب کہ کیا واقعی یہ ہوا ہے یا نہیں ہوا, روایت کو جھٹلانے کا طریقہ کہ یہ ہوا ہی نہیں ہے, آپ کیا منہ دکھائیں گے, کیا کہیں گے؟ بھائی کتاب میں لکھا ہوا ہے, اس وجہ سے مسلمانوں کے درمیان میں اختلاف ہے, آپ کہتے ہیں نہیں یہ واقعی نہیں ہوا. اگر اس طرح کی بات ہے اور یہ کوئی کمزور راوی نہیں ہے, بخاری مسلم کے راوی ہیں, اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ روایت غلط ہے جبکہ سب محدثین نے اس کو صحیح کہا ہے, میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ, تو آپ کی بخاری مسلم گئی. آپ کا تو سارا جو آپ نے کھڑا کیا ہوا ہے اپنا عقیدہ اور مذہب, وہ تو سارا بالکل ماشاءاللہ اس پر فاتحہ پڑھ لیں, وہ ختم ہے آپ کا. اب آگے بھی کچھ گفتگو انہوں نے کی ہے, میں زیادہ تفصیل کی وجہ سے اس چیز کو چھوڑ رہا ہوں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ بالکل غلط ہے, اس کو ہم مان نہیں سکتے. کیوں نہیں مان سکتے؟ یعنی یہ جو کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے, ان کا دماغ چل گیا تھا کہ جنہوں نے یہ بات لکھ دی تھی وہ آپ سے کم درجے کے سنی تھے, وہ بھی سنی تھے جن کو پڑھ کر آپ اپنی سنیت محفوظ رکھتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ کتاب ہے ہمارے سامنے ہونی چاہیے اور اس پر ہم چلنا چاہیے. تو پھر آپ بغیر کسی دلیل کے آپ اس کو رد نہیں کر سکتے. ماشاءاللہ محقق صاحب بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں ہم نہیں مانتے. آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ جناب میں اس کو نہیں مانتا ہوں؟ ہاں, آپ کوئی عقلی طور پر دلیل پیش کریں کہ ہاں یہ چیز جو ہے, یہ روایت اس کی سند میں کمزوری ہے, یا یہ روایت عقلاً واقع نہیں ہو سکتی, پھر دلیل مانی جا سکتی ہے. لیکن اس طور پر کہنا کہ نہیں آپ منہ کیا دکھاؤ گے اگر سنی ان روایتوں کو ذکر کریں گے. تو آپ نے جو امام علی علیہ السلام کے بارے میں بخاری مسلم میں جو کچھ ذکر کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں, ان کو تو آپ ماشاءاللہ مان رہے ہوتے. اس وقت تو آپ کی سنیت خطرے میں نہیں پڑتی ہے, آپ کا اسلام خطرے میں نہیں پڑتا ہے. لیکن جب یہاں پر بات آتی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں بھائی ہم نے بچانا ہے. تو یہ دراصل جب آپ تحقیق کرتے ہیں نا, تو آپ کو تمام تعصبات کے پردے اٹھانے چاہیے. اگر آپ ان تعصبات کے پردوں کو نہیں اٹھائیں گے اور آپ اپنے آپ کو ریسرچر کہیں گے, تو یہ ریسرچر نہیں ہے, آپ ایک فرقے کے ساتھ وابستہ ہیں, آپ کے اندر فرقے کی محبت ہے. اللہ کے لیے گواہی, قرآن مجید میں ہمیں بار بار یہ حکم دیا گیا ہے, کونوا قوامین بالقسط, قسط کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, انصاف کے ساتھ. اب فرقے کی بات آتی ہے ہمارے ہاں تو ہم خاموش ہو جاتے ہیں. ماشاءاللہ جناب, بس یہی ہوا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ گفتگو تمام ہو گئی, یہ روایت ہی جھوٹی ہے, من گڑت ہے. بہرحال مصنف ابن ابی شیبہ کی جو روایت ہے, آج جو ہم گفتگو کریں گے وہ اس سے آگے ہے, اور وہ گفتگو یہ ہے کہ کن کن علماء نے اسے صحیح کہا ہے اور محدثین نے اس کی صحت کو بیان کیا ہے. اور پھر یہ بات کہ اس میں تحریف کرنے کی, قطع و برد کرنے کی, کاٹ کر پیش کرنے کی کوشش کی گئی. کیا وجہ ہے مجھے نہیں معلوم کہ لوگ کیوں اس روایت میں تحریف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کو کاٹ کر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وجہ آپ خود ڈھونڈیے گا, میرا کام صرف یہ ہے کہ آپ کے سامنے پیش کرنا اور یہاں تک بات کو لے کر آنا جس طرح پچھلی ویڈیو میں ہم نے گفتگو کی کہ یہ روایت صحیح ہے. اب اس کے بعد آپ نے جو ماننا ہے وہ آپ کی مرضی ہے, آپ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں وہ میرا مسئلہ نہیں ہے. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ حق کو حق بیان کریں, جھوٹ نہ بولیں, قوم کے ساتھ, ملت کے ساتھ. ان واقعات کو چھپا کر آپ سمجھتے ہیں کہ شاید سنیت بچ جائے گی. آپ کا تو دین جا رہا ہے, لوگوں کا تو اسلام جا رہا ہے, آپ اپنی سنیت کو بچانا چاہتے ہیں. یعنی ایک شخص اگر یہ کہتا ہے, جب اسے پتہ چلے گا وہ کتاب پڑھے گا, تو وہ کیا وہ سنی رہے گا؟ وہ تو کہے گا سنی چھوڑے, آپ جیسے لوگ کرتوت دیکھ کر کیا اس کا مذہب کے اوپر بھروسہ رہے گا؟ ہمیں حق بیان کریں نا, حق بیان کرنا چاہیے. اور یقین جانے لوگ ان چیزوں کو دیکھیں گے, آپ لوگوں کے کردار کو, کرتوت کو, وہ شیعہ ہوں گے. پھر آپ روتے ہیں لوگ شیعہ کیوں ہو رہے ہیں, کیوں جناب؟ اسی وجہ سے نا, آپ کا ڈبل سٹینڈرڈ دیکھ کے اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں جناب یہ کیسے صحیح ہو سکتا. سب سے پہلے یہ روایت میں آپ کے سامنے دوبارہ سے پیش کرتا ہوں, مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت جلد نمبر 21 اور مطبوعہ ہے دار کنوز اشبیلیہ, صفحہ 144 ہے. یہ روایت تفصیلاً گفتگو ہو گئی, یہ دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پر آپ دیکھیں روایت کا نمبر ہے 38827, اور کل جو میں نے آپ کو جس چھاپ سے پیش کی تھی, یعنی جو پاکستانی چھاپا تھا, اس میں 38200 تھا. بہرحال روایت یہ ہے صفحہ 144 کے اوپر, احب الینا بعد ابیک منک وایم اللہ ما ذاک بمانعیہ ان اجتمع هؤلاء النفر عندك ان امرتهم ان يحرق عليهم البيت. قال فلما خرج عمر جاءوها فقال تعلمون ان عمر قد جاءني وقد حلف بالله لئن عدتم ليحرقن عليكم البيت. اس روایت کو آپ دیکھیں نیچے حاشیہ نمبر 9, یہ دیکھ رہے ہیں آپ, اس نمبر پہ آپ نیچے دیکھیں یہ کیا کہہ رہے ہیں, صحیح, یہ روایت صحیح ہے. اخرجہ احمد فی فضائل الصحابہ, فضائل صحابہ میں احمد بن حنبل نے اس کو روایت کیا 532 نمبر پر, ابن عبد البر نے الاستذکار کے اندر, ابن ابی عاصم نے الاحاد کے اندر اس کو روایت کیا ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ محقق اس کتاب کے مصنف ابن ابی شیبہ, یہاں پر لکھا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے. کوئی ایک شخص بھی آپ کو نہیں ملے گا جو کہے گا کہ یہ روایت خراب ہے, یہ روایت ضعیف ہے, موضوع ہے, یا اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں. دوسری کتاب فی التذکیر والذکر, مصنف ہیں الامام الحافظ ابی بکر احمد بن عامر بن ابی عاصم الشیبانی, متوفی 287 ہجری, صفحہ نمبر 91. کیا کہتے ہیں جناب؟ یہ کہتے ہیں حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ اخبرنا محمد بن بشر, وہی سند ہے, بلغ عمر بن الخطاب ان ناسا یجتمعون فی بیت فاطمہ فاتاها فقال یا بنت رسول اللہ ما كان احد من الناس احب الینا من ابیک. وہی روایت, اس میں صرف الفاظ ہیں لأحرقن علیہم البیت, میں ضرور بھی ضرور جلا دوں گا, میں کر دوں گا اس طرح. تو لأحرقن وہاں پہ تو یہ الفاظ ہیں اور کوئی فرق نہیں. اب اس میں آپ یہاں حاشیے میں دیکھیں, حاشیہ نمبر 6 ہے, کہہ رہے ہیں اسنادہ صحیح, اس کی سند صحیح ہے. اخرجہ ابن ابی شیبہ فی المصنف بہذا الاسناد, ابن ابی شیبہ نے مصنف کے اندر اس کو اسی سند کے ساتھ روایت کیا ہے. تیسری کتاب ہے تاریخ مدینہ السلام, اس کو تاریخ بغداد بھی کہتے ہیں, خطیب البغدادی رحمہ اللہ کی, جلد نمبر 6 صفحہ 75 پہ. اخبرنا احمد بن محمد بن احمد العتیقی قال اخبرنا ابو الفرج احمد بن محمد بن بشار الصریفی, یہ روایت یہاں موجود ہے. قال حدثنا عبید اللہ بن عمر
عن زید بن اسلم عن ابيه قال قال عمر بن الخطاب لفاطمه يا بنت رسول الله ما كان احد من الناس احب الينا من ابيك وما احد بعد ابيك احب الينا منك. اب یہ روایت خطیب بغدادی نے تو ذکر کی ہے یہاں پر. خطیب بغدادی نے یہاں پر وہ پوری روایت کھا لیا ہے جو مصنف ابن ابی شیبہ کی ہے, اور یہاں صرف یہ ٹکڑا ذکر کیا کہ محمد بن بشر کہتے ہیں انہیں بیان کیا عبیداللہ بن عمر نے, انہیں بیان کیا زید بن اسلم نے, انہیں ان کے والد اسلم نے, کہ حضرت عمر نے سیدہ زہرا سے کہا کہ خدا کی قسم اے اللہ کے رسول کی بیٹی, لوگوں میں آپ کے والد ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہیں اور آپ ہمیں آپ کے والد کے بعد سب سے زیادہ محبوب ہیں. یہ الفاظ کیا ہے. اب باقی کیا ہے, باقی کہاں ہے روایت, کس وقت یہ بات کہی گئی, دائیں بائیں آگے پیچھے جتنے الفاظ ہیں وہ سب خطیب بغدادی نے غائب کر دیے. یہ ہے وہ طریقہ, اس روایت کے اندر تحریف کرنے کی کوشش. اب یہ کیوں کی جا رہی ہے میرے علم میں نہیں ہے, لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ کی ہے. اب حاشیے میں دیکھیں, حاشیے میں کیا کہہ رہے ہیں, یہ دیکھیں 3 نمبر پہ, اثر صحیح, یہ صحیح روایت ہے, صحیح اثر ہے, یعنی صحابہ کے حالات. سوال میرا کچھ اس طرح کا ہے کہ رجال کشی میں یہ بات مذکور ہے کہ مولا علی کی طرف سے یہ بات منسوب ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں خلاف شریعت کام کا بھی دیکھتا ہوں نا تو مجھے آگ کو چلانے کا دل کرتا ہے, لگتا ہے کہ میں اس کو جو نا وہ آگ پکڑوں اور اس کام کو ختم کر دوں. سمجھائیے, میں خلاف شریعت بات دیکھتا ہوں تو آگ پکڑ کر اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں. جی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حضرت عمر کے بارے میں یہ بات مذکور کی جاتی ہے کہ فاطمہ کا جو ہے نا ان کو دروازہ ان پر مارا, تو اس وقت مولا علی کی غیرت کہاں پر تھی؟ اس وقت تو کچھ نہیں کہا ان کو. جی ہاں, تو اس کا جواب بہت دفعہ دے چکے ہیں, پھر ایک دفعہ مزید جواب دیتے ہیں نا, آپ سن لیجیے. بہت مہربانی آپ کی, ٹھیک ہے, خدا حافظ. اوکے, جواب دیتے ہیں. 1 منٹ میں کتاب لے کے ہوں. عزیزو, یہ کتاب ہے سقیم مسلم, صحیح مسلم, تالیف حافظ ابو الحسین مسلم بن الحجاج القشیری نیشابوری, چاپ دار الفکر, بیروت لبنان میں, سنہ 2010 میں بیروت لبنان میں یہ کتاب چھپی ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے, باب طاعت الامراء و ان منعوا الحقوق. امراء, حکام وقت کی طاعت واجب ہے اگرچہ وہ آپ پہ ظلم کریں, آپ کے حق کو منع کر دیں. یہ حدیث دیکھیے, یہ روایت ہے حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, یکون بعدی ائمۃ لا یہتدون بہداہ. میرے بعد جو خلفاء آئیں گے, جو امراء آئیں گے, ان کی حالت یہ ہوگی کہ وہ میری ہدایت پہ نہیں ہوں گے. میری جو ہدایت ہے وہ میری ہدایت پہ نہیں ہوں گے. ولا یستنون بسنتی, اور وہ میری سنت کی بھی اقتداء نہیں کریں گے. نہ میری ہدایت پہ, نہ میری دین پہ, نہ میری سنت پہ ہوں گے, پکے کافر. ٹھیک ہے نا. وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ, اور ان میں سے ایسے بھی خلفاء ہوں گے, ایسے عمراء بھی ہوں گے, قلوبہم قلوب الشیاطین فی جثمان انس, کہ ان کی روح جو ہے شیطان کی روح ہوگی, روح انسان کی, شکل حلیہ انسان کی, روح نفس پرسنالٹی ابلیس. یعنی کیسے؟ میرے بعد ایسے خلفاء آئیں گے, جو خلفاء آئیں گے وہ کیا ہوں گے؟ ہاں, بظاہر انسان, حقیقت میں شیطان. یعنی شیطان اگر انسانی روپ میں آ جائے تو آپ میرے بعد جو خلفاء ہوں گے ان کو دیکھ لیجیے. ٹھیک ہے نا. میں نے عرض کیا یہ جملے تو آپ کے بڑے خطرناک ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کے بعد تو بڑی مصیبت ہوگی, تو بہت بڑی مصیبت ہے آپ کے بعد, ہم کیا کریں؟ کیف اصنع یا رسول اللہ ان ادرکت ذلک. حذیفہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ میں اس زمانے میں کیا کروں؟ یہ حذیفہ جو ہے یہ عثمان کی خلافت میں اس کی وفات ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں فرمایا کہ آپ وہ زمانہ نہیں دیکھیں گے, نہیں فرمایا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا, تسمع وتطع للامیر وان ضرب ظهرك واخذ مالك فاسمع واطع. تم اس بادشاہ وقت کا, جو شیطان ہے, اس کی طاعت کرو, اس کی بات کو مانو, اگرچہ وہ وان ضرب ظهرك, وہ بادشاہ آپ کے پشت پر مارے, کوڑے سے آپ کے پشت کو مارے, وَأَخَذَ مَالَكَ, اور تیرے مال کو بنا حق وہ چھین لے, پیسہ بھی تیرا چھین لے اور تجھے مارے بھی, اس کی طاعت کرو. فَاسْمَعْ وَأَطِعْ, پر اس کی بات سنو, اس کی طاعت کرو. ٹھیک ہے نا. تو تمہارے مولوی جو یہ سناتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام اس وقت جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پہ حملہ ہوا تھا, اس وقت انہوں نے کیوں جہاد نہیں کیا؟ تو ان کو یہ جواب ہے ہمارا کہ جب تمہاری اپنی کتب میں یہ ہے کہ اسلام کا حکم یہ ہے
کہ خلیفہ آپ کو مارے بھی، آپ کا مال بھی چھینے، وہ شیطان بھی ہو، اتنا بے ایمان کافر، نہ ہدایت پر ہے، نہ سنت پر ہے، نہ دین پر ہے، اتنا پکا کافر کہ ظاہر میں وہ انسان ہے، حقیقت میں وہ شیطان ہے، ابلیس ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے، خلفاء ثلاثہ کے متعلق ہمارا عقیدہ یہی ہے جو مسلم میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، یہ ہو تم نے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم نقل کیا ہے، وہ آپ پہ ظلم بھی کریں تو اس کی اطاعت کرو، اس کی بات سنو. ہم تو نہیں کہتے اس کی بات سنو اطاعت کرو، ہم تو کہتے ہیں اگر طاقت نہ ہو تو تقیہ واجب ہے، اس کے خلاف جہاد نہ کرو، ہم یہ کہتے ہیں. اچھا، ہمارے نزدیک جو روایت ہے ملاحظہ فرمائیے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کام کیا، ملاحظہ فرمائیے عزیزو. یہ کتاب ہے کتاب سلیم بن قیس ہلالی رحمہ اللہ، جز نمبر ثانی، شاپ قوم مقدسہ. یہاں پر یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 48، 48واں حدیث. اس حدیث میں تفصیل ہے کہ عمر نے جب حملہ کیا تھا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پر، تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے کیا تھا. فوثب علی بن ابی طالب علیہ السلام، علی بن ابی طالب علیہ السلام اچھل پڑے. فاخذ بتلابیب عمر، امیر المؤمنین علیہ السلام نے عمر کی کمر، جو ناڑا کی جگہ ہوتے ہیں، ناڑا، اچھا، یہ وہاں سے پکڑ لیا. ثم حزہ، پھر اس کو عمر کو اٹھایا، پھر دے مارا زمین پر. فصرعہ، دے مارا اس کو زمین پر. ووجہ انفہ ورقبتہ، اور اس کے ناک پہ، اب کس طرح وار کیا، تپڑ مارا، مکہ مارا سلام اللہ علیہ، اس کے ناک پر اور اس کے گردن پہ وار فرمایا. وہم بقتلہ فذکر قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ما اوصى به من الصبر والطاعة. امیر المؤمنین علیہ السلام عمر کو قتل کرتے، لیکن ان کو یاد تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ فرمایا تھا کہ صبر کرو اور ان کے ساتھ جہاد نہ کرنا ان لوگوں کو. فقال والذی، پس فرمایا والذی کرم محمدا بالنبوہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا کہ اس اللہ کی قسم جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کا تاج پہنایا ہے. یبن الصحاق، اے بدکارہ عورت کے حرام زادہ اولاد، لولا کتاب من سبق، اگر اللہ کی جانب سے مجھے اللہ کی جانب سے مجھے لیٹر ریٹن آرڈر نہ آتا، اللہ کی جانب سے ریٹن آرڈر نہ آتا، لعلمت انک لا تدخل بیتی، اللہ کی جانب سے مجھ سے عہد نہ لیا ہوا تھا تو آج سیکھ جاتا، میں تجھے سبق سکھاتا کہ تو میرے گھر میں کبھی داخل نہیں ہو سکتا. فارسل عمر یستغیث، عمر کو جب پتہ چل گیا کہ اب مجھے قتل نہیں کر رہا تو چلانے لگا، او مجھے بچاؤ، علی مجھے قتل نہ لے، مجھے بچاؤ، او مسلمانوں آ جاؤ، میرا خون کرنے لگا یہ آدمی. بہت سارے لوگ داخل ہو گئے اس وقت گھر میں، ٹھیک ہے نا. یہ تھا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا ایک عہد تھا کہ انہوں نے قتل نہیں کرنا ہے اس کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک وعدہ تھا کہ اگر ان کے پاس انصار نہ ہوں تو وہ جہاد نہ کریں. ٹھیک ہے بھائی، یہ تھا